پرویز صاحب، آپ ملی سطح پر ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی ایک مفکر، بالخصوص قرآنی مفکر کی حیثیت سے متعارف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپ کا صحیح تعارف بھی ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کی فکر سے متاثر ہیں، وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی کے کوائف بھی ان کے سامنے آ جائیں۔ اس سے ایک تو آپ کی فکر کا جو ایک اس طرح سے اس میں فکر میں جو آپ کے ارتقائی منازل آئے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور دوسرے، چونکہ آپ کی عمر اس وقت ماشاءاللہ 80 سال کے قریب ہے، ان قوائف کی روشنی میں پچھلے 60-70 سال کی تاریخ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ آپ ایک عہد آفرین شخصیت ہیں، اور آپ کے منہ سے یہ داستان، پچھلی صدی کے 60-70 سال کی داستان، ایک دلچسپ داستان ہوگی، جو شنیدہ داستان نہیں ہوگی، دیدہ داستان ہوگی۔ ان حالات کی روشنی میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس گفتگو کا آغاز اپنی زندگی کے ابتدائی دور سے شروع کریں۔ ویسے بھی بچپن کی زندگی کے نقوش انسان کی زندگی کے مستقبل پر بہت حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ بچپن کی پرورش اور تربیت، بالخصوص تربیت، انسان کے تحت الشعور پر بڑے گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے، اور یہی نقوش در حقیقت اس کے سیرت اور کردار کی بنیادیں بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو بڑا خوش بخت سمجھتا ہوں کہ جہاں میری تعلیم اس زمانے کے معیار کے مطابق نہایت عمدہ طور پر ہوئی، میری تربیت بھی بڑی خوشگوار ماحول کے اندر ہوئی۔ میں نے بعد کی زندگی میں اپنی تعلیم میں تو کوئی تبدیلیاں پیدا کی، بہت سا انحراف بھی ہوا، سرکشی بھی ہوئی، لیکن اگر میرے کیریکٹر میں کوئی بات بھی قابل پذیرائی نظر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی نقوش کا صدقہ ہے جو بچپن کے زمانے میں اس تربیت سے مجھ پر منکشف ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے کوائف حیات پیدائش کی زندگی سے شروع کروں۔ سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ میری پیدائش 9 جولائی 1903 کو گرداسپور کے ضلع کے ایک مشہور شہر بٹالہ میں ہوئی۔ بٹالہ کی یا گرداسپور کی اہمیت تو میں اس وقت پیش کروں گا جب تقسیم ہند کا دور آئے گا۔ اس وقت میں صرف اتنا ہی عرض کروں کہ اس زمانے میں بٹالہ ایک مذہبی شہر تھا، اور اسی حیثیت سے اس کی زیادہ شہرت بھی تھی۔ جہاں تک میرے اپنے گھرانے کا تعلق ہے، میں استعارتاً کہا کرتا ہوں، اور آپ کو یاد ہے میں نے کئی دفعہ لکھا بھی یہ ہے کہ کیفیت میرے گھرانے کی یہ تھی کہ اگر میرے ایک کان میں اذان کی آواز آئی ہوگی تو دوسرے کان میں امیر خسرو کے قول قلبانے کی دھاک آئی ہوگی۔ یعنی گھرانہ وہ تھا کہ جو شریعت اور طریقت دونوں کا امتزاج تھا اس کے اندر، اور شدت سے امتزاج تھا۔ میری پرورش، تربیت، تعلیم میرے دادا جان کے آغوش میں ہوئی۔ انہیں چودھری بھی کہا جاتا تھا، مولوی بھی کہا جاتا تھا۔ مولوی، چودھری اور حضرت صاحب بھی میں عرض کروں گا۔ مولانا یا مولوی رحیم بخش صاحب ان کو اس زمانے میں کہتے تھے، رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک حنفی المسلک، نہایت ممتاز عالم دین تھے، ایک نامور صوفی تھے، اور اس کے ساتھ ہی بڑے پائے کے طبیب بھی تھے۔ تو اب جب میری تعلیم ان کے آغوش میں ہوئی تو بہرحال ان تمام شعبوں سے مجھے بہرہ وافر ملا۔ ایک ہی استاد اور ایک ہی جب شاگرد ہو اور تعلق ایسا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تعلیم کی کیا کیفیت ہوگی۔ علوم شریعت کے مبادیات اسی زمانے میں نے ان سے پا لیے۔
یہ تعلیم ہوئی۔ قرآن کی تفسیر کی تعلیم اسی قدامت پرستانہ انداز تھے، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، اور شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں یہ جسے مذہبی تعلیم کہتے ہیں، طب اس کا ایک جز ہوا کرتی تھی، اس لیے میں نے طب بھی کچھ پڑھی ہے۔ یہ میری دوسری خوش قسمتی تھی کہ دادا جان کے تصوف کا سلسلہ چشتیہ نظامیہ خاندان سے متعلق تھا، جس میں موسیقی کو عبادت گنا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے موسیقی جس کا ذوق میں سمجھتا ہوں کہ میرے وجدان میں تھا، اس کی تسکین کا سامان اس طرح ملا کہ کوئی کھٹک تک دل میں پیدا نہ ہوئی، کیونکہ وہ تو عبادت تھی۔ اس زمانے کی موسیقی اگرچہ قوالی ہوتی تھی، لیکن یہ دور مجھے معاف کرے، اس دور میں قوال موسیقی کا جھٹکا نہیں کیا کرتے تھے، بڑے پائے کے قوال ہوتے تھے۔ تو ان کے اتنا قریب رہنے سے شاید آپ کو علم ہوگا کہ جسے کلاسیکی موسیقی کہتے ہیں یا اس کو سنگیت ودیا کہتے ہیں، مجھے اس میں خاصا درک حاصل ہے۔ تو اس کے ساتھ شاعری بھی بڑے بڑے پائے کے جتنے شعراء سے، تصوف میں یہ چیزیں جو ہیں یہ تو مفت میں آتی ہیں، بشرطے کہ تصوف میں نے عرض کیا ہے کہ چشتیہ اور چشتیہ میں سے بھی چشتیہ نظامیہ آلات کا ہو۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے اس وجدانی ذوق کی تسکین کا سامان اس طرح سے ہوا کہ میرے دل میں کھٹک بھی پیدا نہ ہوئی۔ اگر یہ نہ ہوتا، دادا جان تصوف میں بھی کسی ایسے خانوادہ سے منسلک ہوتے جس میں موسیقی کی ممانعت ہوتی، تو اس غیر شعوری اور وجدانی ذوق کی تسکین کا سامان تو نہ ملتا، تو پھر پرورشن ہوتی۔ پرورشن کے لیے میں نے، آپ کو یاد ہے، بدنہادی ایک لفظ کوئن کیا تھا خود، لیکن وہ بھی اس کے صحیح مفہوم نہیں بیان کرتا۔ پرورشن ہی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے بچ گیا، آج تک بچا ہوا ہوں، کہ میں نے آج تک بھی اس موسیقی کو اپنے لیے، اگرچہ عبادت نہیں لیکن اس کو ممانعت بھی نہیں میں نے سمجھی۔ تربیت کے معاملے میں دادا جان طبیب تھے، عالم تھے، صوفی تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ان کا اصول تھا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ذریعہ معاش نہیں بنے گی۔ ان کی تربیت مجھے یہ تھی کہ خدمت خلق کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ میرے رگ و پے میں بیٹھی کہ خدمت خلق کا معاوضہ لینا جائز نہیں۔ انہوں نے نہیں لیا ساری عمر، طبابت بھی کی اس دور کے مطابق، بہرحال اچھے اچھے تعویذ بھی دیتے تھے، گنڈے بھی کرتے تھے، پڑھاتے بھی تھے بعض خاص طالب علموں کو، لیکن کوئی معاوضہ اس میں سے نہیں لیتے تھے۔ تربیت کا انداز کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک چھوٹے سے واقعہ سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میری عمر یہی کوئی 8 9 10 سال کی ہوگی، اتنا بڑا ہوں گا۔ ایک دن میں چلا آ رہا تھا اکیلا ایک بازار میں، تو وہاں مجھے اب تک وہ مقام یاد ہے، وہ جگہ یاد ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک پیسہ پڑا ہوا تھا، میں نے وہ پیسہ اٹھا لیا۔ یہ اردو میں تو اس کو پڑا پایا ہی کہتے ہیں، پنجابی میں انہوں لبیا کہندے ہے گے۔ تے لب تے لاب جڑی چیز ہوندی ہے تو تمہیں پتہ ہے معنی کی ہوندے پیسہ لبیا اتوں۔ اتنے سے بچے کے لیے آپ شاید اس کو آج محسوس نہ کریں کہ پیسہ شے کیا ہوتی ہے، بڑی شے ہوتی تھی اس زمانے میں۔ پیسے کی 4 پائیاں ہوتی تھیں، ہر پائی کے یہ کوڑیوں کے گنڈے ہوتے تھے، گنڈے بھی اس زمانے میں سکے کے طور پر چلتے تھے، کوئن۔ پیسہ لیا ہوا ہاتھ میں اور اچھلتا کودتا چلا آ رہا ہوں گھر میں، بھاگا بھاگا وہاں آیا اور میں نے دعائی دی، میں نے پیسہ لپیا، پیسہ پایا۔ بابا جان نے کہا اچھا بیٹا پیسہ ملا تمہیں، کہاں سے لیا تم نے؟ میں نے کہا جی وہ فلاں جگہ تھی وہاں یہ پایا تھا۔ کہنے لگے تم نے اٹھا لیا یہ پیسہ؟ میں نے کہا جی اٹھا لیا۔ کہنے لگے بیٹا یہ تمہارا پیسہ تھا؟ اب پہلا ہی سوال آیا وہ۔ میں نے کہا جی وہ میرا تو نہیں تھا،
لیکن وہ تو جی وہاں پڑا ہوا تھا نا. تو میں نے تو اس لیے کہنے کہ بیٹا میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ تمہارا پیسہ تھا. جو دوسری تیسری بار کہا تو وہ چہرے کا رنگ تو پھر وقت ہونا تھا کہ نہیں دادا جان میرا نہیں تھا. تو کہا کہ بیٹا جو تمہاری چیز نہ ہو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کو اٹھاؤ خواہ وہ کہیں پڑی رہے. اور میرے ہاتھ پکڑا انہوں نے, بھاگتا ہوا آیا سا, من بھر کے پاؤں تھے جب میں واپس گیا ہوں, اور سارا راستہ کہتے گئے کہ بیٹا جو تمہاری چیز نہیں ہے اسے نہیں لیا کرتے, اور وہ پیسہ جا کے وہیں رکھا دیا سب. آج تک ڈاکٹر صاحب وہ پیسہ, وہ مقام, وہ جگہ, وہ بھاگ کے چوچلتے ہوئے جانا, واپسی کے اوپر پاؤں کو اس طرح سے ہونا, ساری زندگی میں میرے کردار میں جو یہ چیز ہے اللہ کا احسان ہے. میں نے کوئی چیز ایسی نہیں لی ہے جو میری نہ ہو. یوں تربیت کیا کرتے تھے وہ, ذرا اور زیادہ کیا عرض کروں میں. کچھ وقت تھوڑا سا ہنگامی افتاد پڑی تھی گھر کے اوپر, کچھ غریبی کا زمانہ بھی آیا تھا. بے جانا ہوگا اس میں یاد دلاؤں کہ والدہ محترمہ نے تربیت کیسے کی. ان پڑھ لیکن ایک بڑے راجپوتانے گھرانے کی خاتون تھی. راجپوتی روایات اس کے خون میں تھیں, غیرت اور حمیت, بڑی غیور عورت. اس غریبی میں بھی تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اقبال کی بات تو یہ بہت بات جا کے سامنے آئی کہ تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں, غریبی میں نگہبانی خود ہی کی. اس ان پڑھ والدہ نے یہ کیا میرے ساتھ. اس ماحول میں یہ تعلیم پاتا ہوا, اس تربیت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں آگے بڑھا. میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا. مجھے مختصراً ہی عرض کرنا اس میں. شکریہ. اور کوئی سوال؟